بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب ایک بالکل بے آب و گیا علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی کرنے یا مویشی پالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چونکہ اس دور میں اہل عرب علم و ہنر اور فنون سے بھی ناآشنا تھے، اس لیے ان کے لیے معاش کے طور پر ایک پیشہ تجارت ہی بہترین قرار پا سکتا تھا۔ ویسے بھی جزیرہ نما عرب دنیا کے عین وسط میں ہونے کی بنا پر مختلف ملکوں کے درمیان ایک بہترین مقام اتصال تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں کا عام پیشہ تجارت تھا، اور وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے ممالک کی طرف سیاحی کرتے رہتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے ایک جانب تو بحر ہند سے لے کر بحیرہ روم تک، اور دوسری جانب جنوب عرب میں عمان اور یمن سے لے کر شمال میں فلسطین و شام تک چلتے رہتے تھے۔ اس طرح یہ بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں انہی کے قبضے میں تھیں، اور ان کے بڑے بڑے تجارتی کارواں مال و اسباب سے لدے ہوئے آتے جاتے رہتے تھے۔ موسم گرما میں ان کے سفر شمال میں شام کی طرف ہوتے، اور موسم سرما میں جنوب میں عمان اور یمن کی طرف۔ آبادی کا بیشتر حصہ اسی تجارت پر گزر بسر کرتا، اپنا بیشتر سرمایہ تجارتی کاموں میں لگائے رکھتا، قافلوں کی واپسی پر منافع آپس میں تقسیم کر لیتے۔ یہ تاجر پیشہ لوگ دوسرے باشندوں کی بنسبت آسودہ تھے۔ ان میں سے قبیلہ قریش کا تجارتی مقام بہت بلند تھا، بلکہ وہ عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانوادہ قریش میں ہی آنکھیں کھولی اور اسی تجارتی ماحول میں نشو و نما پائی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت جیسے مقدس پیشے سے الگ کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ کے چچا جناب ابو طالب بھی تاجر تھے اور تجارت کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب رکھا۔ اسی محبت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے جناب ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اسی لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پر نور چہرے پر علامات نبوت دیکھیں اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشن گوئی کا مصداق پایا، تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم الشان بنے گا، لہٰذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں جناب ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب کے کندھوں کو، جو پہلے ہی سے کثیر العیال تھے، مزید گرابا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشہ کو اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کا سفر اختیار فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہیں۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکہ کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہو گئے، اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम की रास्त बाजी और हुस्न किरदार का सिक्का हर फर्द बशर के दिल पर बैठ गया और मक्का के बड़े बड़े ताजिर और मालदार ये ख्वाहिश करने लगे कि आप उनका सरमाया अपने हाथ में लेकर उनके कारोबार चमकाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक साइब बिन कैस मखजूमी के सरमाया से तिजारत करते रहे, बल्कि उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजरे अमीन के लक़ब से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामला सच्चाई और अमानतदारी से करते और हर मामले में सच्चा वादा करते और जो वादा करते उसको पूरा ही करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारती साथी अब्दुल्ला बिन अबीउल हमसा बयान करते हैं कि मैंने बेसत से पहले एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मामला किया। मेरे ज़िम्मे कुछ देना बाकी था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अभी लेकर आता हूँ। इत्तेफाक से घर जाने के बाद अपना वादा भूल गया। 3 रोज़ बाद याद आया कि मैं आपसे वापसी का वादा करके आया था। याद आते ही फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुंचा। मालूम हुआ कि 2 रोज़ गुजर गए, आज तीसरा दिन है, वो मकान पर नहीं आए। घर वाले खुद परेशान हैं। मैं यहाँ से रवाना हुआ और जहाँ जहाँ ख्याल था सब जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, कहीं नहीं मिले तो एहतियातन वादा गाह पर पहुँचा। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर मौजूद हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़्यादा हैरत उस बात पर हुई कि मुसलसल 3 दिन इंतज़ार की जहमत उठाने के बाद भी जब मैंने माजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नाराज़ हुए, ना लड़ाई झगड़ा किया और ना ही डांट डपट की। सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गए और वो भी धीमी आवाज़ में कि अरे भाई, तूने मुझे जहमत दी, मैं 3 दिन से इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तिजारत के कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मामला हमेशा साफ रखते थे। अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको पहचानते भी हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, आप मेरे शरीक तिजारत थे और क्या ही अच्छे शरीक, ना किसी बात को टालते थे और ना किसी बात पर झगड़ते थे। कैस बिन साइब मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शरीक तिजारत थे। आप बेहतरीन शरीक तिजारत थे, ना झगड़ते थे और ना किसी किस्म का मुनाकशा करते थे। अरब में हर साल जो मशहूर तिजारती मेले मुनक्कद होते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपना सामान तिजारत उन मेलों में ले जाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी की बिना पर आपका सामान मेले में आते ही हाथों हाथ बिक जाता। एक दफ़ा एक मेले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ऊँट लाए, मगर उसी वक़्त किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो अपने ग़ुलाम को ताकीद कर गए कि इन ऊँटों में से एक लंगड़ा है, इसकी निस्फ कीमत वसूल की जाए। फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो ऊँट फ़रोख्त हो चुके थे। ग़ुलाम से दरियाफ्त किया तो उसने माजरत की कि मुझे ख़रीदारों को लंगड़े ऊँट की बाबत बताना याद न रहा और मैंने उसकी भी पूरी कीमत वसूल कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदारों का पता दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो यमन की तरफ से आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वाक़ये पर बड़ा मलाल था। फ़ौरन ग़ुलाम को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर उनकी तलाश में चल दिए। 1 दिन और 1 रात की मुसाफत तय करने के बाद उनको पा लिया और उनसे पूछा कि तुमने ये ऊँट कहाँ से ख़रीदे हैं? वो बोले कि हमारे मालिक ने हमें यमन से मेले में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ऊँट खरीदने के लिए भेजा था और ताकीद की थी कि इसके सिवा किसी और से कुछ सामान ना खरीदना। हम वहाँ 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल को तलाश करते रहे। आखिर 3 दिन के बाद उनका माल मंडी में आया तो हमने इत्तला पाते ही खरीद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाइयों, इन ऊँटों में से एक ऊँट लंगड़ा है, सौदा करते हुए मेरा मुलाजिम बताना भूल गया। अब वो ऊँट मुझे दे दो और इसकी कीमत वापस ले लो या फिर इसकी आधी कीमत मुझसे वसूल कर लो। इत्तेफाक से अभी तक उन्हें ऊँट के लंगड़ेपन का इल्म ना हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट देखते ही फ़ौरन पहचान लिया और वो ऊँट उनसे लेकर उसकी कीमत वापस कर दी।
بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کہا، ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور شرف اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ ان واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون تجارت میں بھی حصہ لیا اور آپ مکہ میں گھوم پھر کر بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ الغرض جناب ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلا بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات وسیع ہو گئے، لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سب ہی مکہ والوں کو یہاں تک مو لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ، جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں، افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی رؤسائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خونریز جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ یتیم عبداللہ کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر اور گرویدہ بنا دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یا امین ہی کہتے تھے، نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ دو لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ایک معزز خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہوں نے والد سے کثیر جائیداد پائی تھی اور اپنی تمام تر توجہ تجارت کی طرف مبذول کر رکھی تھی، اور اپنی تجارت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں کسی ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو کاروباری سلیقہ اور تجارتی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اگرچہ تقریباً 23 سال تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ کاروباری سلیقے کی بھی شہرت ہو چکی تھی اور تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا سامان تجارت سرزمین شام کی طرف لے جائیں، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی بنسبت دوگنا منافع دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد یہ پیشکش قبول فرما لی اور 23 یا 24 برس کی عمر میں دوسری بار شام کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مال تلاش کیا جس کا مکہ میں فوراً نکاس ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام سے یہ مال لا کر مکہ معظمہ میں فروخت کیا تو کافی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام جاتے وقت جب مال سپرد کیا تو اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ وہ خدمت کرتے رہیں گے اور مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عادات و اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے رہیں۔ سفر شام سے واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مال کا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا، اور میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ خدیجہ جو اپنی زندگی کا یہ آخری دور کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھی،
دامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو گوہر مراد نظر آنے لگا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا اور 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 برس بڑی خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی امداد پر صرف کر دیا اور اپنی معاش تجارت کو باقی رکھا اور اسی سے اپنے کنبے کی گزر بسر کرتے۔ تجارت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ اور مدینہ کی جانب کئی تجارتی سفر کیے اور انہی سفروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تجارتی شاہراہوں کے ہر پیچ و خم سے آگاہ ہو گئے، خصوصاً مدینہ کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت اچھی طرح سمجھ لی۔ آخر میں چند ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو۔ نیز تجارت میں امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت۔ تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و دیانت اور راست بازی کی ہر دم تاکیدی نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، بجز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ اسی طرح فرمایا امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔